اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور کہتے ہیں لن يدخلا ہرگز داخل نہ ہوں گے الجنت جنت میں الا مگر من جو کانا ہوں گے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تل کا یہ باندھ لی ہیں امانیہم آرزوئیں انہوں نے قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم سند اپنی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے بلا کیوں نہیں من اسلم جس نے تابع کیا وجہہ اپنا منہ للہ اللہ تعالی کے وہو اور وہ محسن نیک کام کرنے والا ہے فلہ اجرہ تو اس کے لیے ہے ثواب اس کا عند ربہ اس کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ ڈر ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع یہاں پر مکمل ہو گیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے یہودیوں کی دلی خواہش اور مسلمانوں کے لیے ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے منفی جذبات اور ان کی سازشیں اور ان کے آپس میں مسلمانوں کے خلاف مشورے، ان چیزوں کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس پر قائم اور دائم رہیں، بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان صحابہ کرام کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے اور واپس کفر کی طرف لے جائے۔ اور یہ سب کچھ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں اور دین متین کو چھوڑ بیٹھیں۔ عقائد میں جب شک پروان چڑھتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور یہ سلسلہ نہ صرف اس وقت بلکہ آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے احادیث نبویہ کے بارے میں، جن کا مقصد کوئی اصلاح یا خیر خواہی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کیسے یہ مسلمان لوگ اپنے دین سے، اپنے ایمان سے اور اپنے اعمال سے پیچھے ہٹ جائیں اور شکوک اور شبہات میں پڑھ کر بس ایک آزاد اور بغیر کسی قانون اور آئین اور بغیر کسی پابندی کے زندگی گزارنے والے مادر پدر آزاد لوگ بن جائیں، حالانکہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں مسلمان اللہ رب العزت کے احکامات کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند رہے، یہی اس سے مطلوب ہے۔
اور حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ دنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں قیدی کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ وہاں کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ چیزیں صحابہ کرام کو ظاہر ہوئیں تو دل کے اندر ان کے خلاف جذبات کا ابھرنا یہ ایک فطری چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 4 کاموں کا حکم دیا کہ درگزر کرو، معاف کرو، ان سے منہ پھیر لو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، بس یہی تمہارے اعمال ہیں، ان کا پورا پورا بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ اب یہودیوں نے ایک اور چال چلی، مسلمانوں کے سامنے وہ اتنے دعوے کے ساتھ اور اتنے مضبوط طریقے سے بات کرتے تھے کہ دیکھو جنت تو ہے ہی ہماری، جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہود یا عیسائی یعنی اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل ہو، اس لیے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اسی کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور پیغمبر ہمیں کہاں جہنم میں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے وہ تو یہ کہتے تھے کہ حزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ دے چکے، تو اس لیے جہنم میں جانا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر بالفرض ایسا ہوا بھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ چند دن ہوں گے، 7 دن ہوں یا 40 دن ہوں یا وہ 40 سال ہوں یا جتنی بنی اسرائیلی کی یہاں پر زندگی ہے اتنے دن ہوں، بس اس سے سوا اس کے علاوہ ایک دن بھی جہنم میں نہیں گزارنا پڑے گا، بلکہ جنت کے اندر ہمیں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، بس دل میں کی امیدیں ہیں، تو امیدوں سے تو کام نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت کا فضل جس پر ہو وہی جنت میں داخل ہوگا، اور فضل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس فضل کے لیے اپنے آپ کو مستحق تو بنائے، وہ ایمان لے کر آئے، وہ نیک اعمال کرے، اس کے بعد اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فضل اور احسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ ہاتھ برہانکم، پھر اپنی دلیل لے آؤ، اپنی سند لے آؤ، یہ بات جو تم کر رہے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جہاں سے ثابت ہے وہ بات لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا جو لفظ آتا ہے یہ پچھلی بات کی تردید اور اگلی بات کے اس بات کے لیے آتا ہے کہ پچھلی جو بات ہے، پچھلا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہود کا، یہ غلط ہے، یہ صرف ان کی امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ ہاں جو اگلی بات آ رہی ہے وہ حقیقت ہے، وہ جنت میں داخلے کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنے آپ کو سونپ دیا، سر تسلیم خم کر دیا، تابع کر دیا اپنے آپ کو، کس کے؟ للہ، اللہ رب العزت کے، وہو محسن، اور پھر وہ نیک کام کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتیں وہ ایسے شخص کے لیے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اسلم وجہہ للہ، یہ اشارہ ہے اخلاص کی طرف، کہ جو عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے گا وہی عمل قابل قبول ہے۔ ایمان لائے اخلاص کے ساتھ، اعمال کیے اخلاص کے ساتھ، تب ہی جا کر یہ اللہ کے حضور شرف قبول عطا ہوگا۔ تو من اسلم وجہہ للہ، ایک تو یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا یہ وہو محسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اب ایک شخص اخلاص کے ساتھ تو کام کر رہا ہے لیکن اس میں سنت طریقے کو فالو نہیں کر رہا،
تو وہ عمل مردود ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہا، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے کہ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، غافل ہو گئے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی شرک خفی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حکم ہو کہ جاؤ جس کو دکھا رہے تھے اس سے اپنا اجر مانگو۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اخلاص اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسا اجر ہے کہ جو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 10 کر دیتے ہیں، 10 کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 5 نمازیں دن میں پڑھو اور ثواب 50 کا لکھا جائے گا۔ آگے آیا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے ایک تو اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور دوسرا نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، جنت میں ہر قسم کی نعمتیں، خوف، حزن، ملال، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ جنت کے اندر جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، زندگی ہے، موت نہیں، بچھڑنا کوئی نہیں ہے، جدائی کوئی نہیں ہے، وہاں پر کوئی کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، اور جو نعمتیں ہیں لازوال ہیں، ختم ہونے والی کوئی نہیں، دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ایسا مقام اور ایسا مرتبہ اس کے لیے ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، اس کے لیے یہ اجر اور ثواب ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ خالی امیدوں پر اپنی دنیا اور آخرت استوار نہیں کرنی، بلکہ اس کے لیے عمل کرنا ہے، اور عمل بھی ایسا کہ اخلاص سے بھرپور ہو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تو وہ انجام جو یہود و نصارہ کا دنیا اور آخرت میں ہوا اور ہوگا اس سے امت مسلمہ بچ جائے گی۔ تو جو بھی شخص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا اور سنت کے مطابق کرے گا تو اس کے لیے فلاح دارین ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں، الا مگر من کان ہودن، جو ہوں گے یہودی، او نصارى یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ آرزویں باندھ لی ہیں انہوں نے، قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ سند اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے تابع کر دیا، وجہہ، منہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، فلہ، پس اسی کے لیے ہے، اجرہ، اجر اس کا، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ ڈر ہے، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔